دل مائک ذرا ٹھہرو ٹھہرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لعباد الذین آمنوا تقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة من قبل ان یعلم الله غیب السر والأعلان. آپ میرے ایمان والے لوگوں سے جا کر کہہ دیجیے کہ وہ نماز کی پابندی رکھے اور جو کچھ بہن لوگوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ چھپے اور کچھ اعلانیہ خیرات کی کیا کرے. اس دن سے آنے سے پہلے نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. محترم حاضرین جلسہ، ہم اور آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ انسان کی تفریح کا واحد مقصد جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. لیکن ان تمام عبادتوں میں نماز سب سے افضل، سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے، یعنی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا ایسی عبادت ہے کہ روزہ سال میں ایک مہینہ، زکوٰۃ سال میں ایک بار، حج اگر استطاعت ہو تو پوری زندگی میں ایک بار. لیکن نماز ہر دن 5 وقت فرض کی گئی ہے. انسان کی ساری زندگی میں نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اس بات سے خیر سے خالی نہیں ہونا چاہیے تو اس کو وقت پر نماز پڑھنی ہے. ظاہر ہے جو سمجھتا ہے کہ عبادت ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے وہ تو اصل مقصد کے پیچھے دوڑے گئے. لیکن جو دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لے گا اس کے لیے تو نماز اس طرح کاری ہوگی جیسے بے مقصد بے نتیجہ کام کرنے پر گھر اور بے مزہ ہو جاتا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ نے نماز سے عبادت فرض کر کے اس کی عملی شکل بتا دی ہے. اسی کی طرح جھکنا ہے اور اسی کی پاکی اور اسی کی عزت کرنا ہے اور اسی کی پاکی بیان کرنی ہے. اور یہ 5 وقت کے حاصل ہی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کے دل میں خدا کی محبت و عظمت پائی گئی ہو. خود اللہ استعینوا بالصبر والصلاۃ فإنها لكبیرۃ إلا علی الخاشعین. تم سب اور نماز کی طرح مدد چاہو، بے شک وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ سب پر بھاری ہے. جس سے معلوم ہو کہ اذان کی آواز سن کر وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، جس کے دل میں خدا کی محبت و عظمت نہ ہو، جو کے دل میں نماز پڑھنے کا شوق نہ ہو، جو خدا کا باغی اور نافرمان ہو. مگر یاد رکھے جس کے دل میں جتنی زیادہ خدا کی محبت و عظمت ہوگی وہ اتنی جلدی خدا کے دربار میں پابندی کے ساتھ حاضر ہوگا. انسان کے نزدیک جتنی زیادہ نماز کی اہمیت ہوگی تو اتنی جلدی اپنا کام چھوڑ دے گا. محترم حاضرین جلسہ، خوب یاد رکھیں کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ کہتے ہیں. مگر افسوس کہ آج کسی مسلمان نے اپنی اہم عبادت کو بھول بیٹھے، جب چاہ پڑھ لیا اور جب چاہ چھوڑ دیا. اے مسلمانوں، آج تک کی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو اور شیطان کے منہ کو کالا کر دو اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اور ہم اللہ کے داغے ہو کر مارے. محترم حاضرین جلسہ، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی کی اوقات کو ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھ کر برباد کر دیتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جانے کو بہت بڑا بوجھ سمجھ کر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے رب کے حکم کو توڑنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی. مگر جب ہماری ڈیوٹی کا وقت آتا ہے تو ہم ساری تیاری کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، خیر 3 بجے صبح کیوں نہ ہو. مگر جب اللہ کی پکار آتی ہے تو ہم لاپرواہی اور سستی برتتے ہیں. معزز حاضرین جلسہ،
برسوں کے نمازی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز میں کی حدیث ہے جسے نماز پڑھو اس نے دین کا گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی مطلب نماز کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے ہماری نماز زندگی میں کبھی بھی اوجھل نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں نماز سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ رونق بڑھانے کے لیے ایک طالب علم کو دعوت کو جس سے جو سیدھا تحقیق ہے جو اور صبح تشریف ہے اور اپنے قرآن کی تلاوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔